یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ بسمillahirrahmanirrahیم، السلام علیکم جی۔ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ پروگرام میزان میں میں ہوں نازش خٹک، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد اسپیشلی ان اداروں کے سربراہان کو بلانا اور گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے اتھارٹیٹیو باڈیز ہیں ان کو بلانا اور ان کے تھرو آپ کو اویئرنیس پہنچانا کہ گورنمنٹ کیا اقدامات اٹھا رہی ہے ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے یا ہم سب کے لیے، ایسے کون سے نئے منصوبے لائے جا رہے ہیں، کون سی چیزیں پائپ لائن میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے مل کے آپ کو یہ بھی بتانا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ بھی بہت اہم موضوع پر مبنی ہے، 8 مارچ جو کہ خواتین کا دن ہوتا ہے۔ اور ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم نے یہی کہا کہ صرف ایک ہی دن جو ہے وہ خواتین کا نہیں ہونا چاہیے، ویسے تو مہینہ اور پورا سال ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک دن جو مختص کیا گیا ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافی اویئرنیس بھی آ گئی ہے۔ پہلے صرف خواتین اپنے لیے آواز اٹھاتی تھی، اب جو اویئرنیس میں ہمیں اب مرد حضرات بھی ہماری آواز بنے ہوئے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بھی ہماری کیمپینز میں۔ دو بہت ہی معزز خواتین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اسپیشلی کہ ویمن ڈے جو ہے وہ پہلے جب ہم سٹارٹ میں یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی تب ہم نے کیا دیکھا تھا کہ خواتین کس طرح گھروں سے نکلتی تھی، لیکن کم تعداد ہوتی تھی، یا تب ان کے کیا بیانیہ ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا، اور آج کی خاتون جو ہے وہ کتنی اویئر ہو چکی ہیں اور اس کو اپنے رائٹس کا کتنے اچھے سے اندازہ ہے۔ ہماری پہلی مہمان شخصیت ہے انجینئر سبین غوری صاحبہ ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں، منسٹری میں کام کرتی ہیں، اور جو ہے بہت زیادہ ان سے میں بات کر رہی تھی، اتنی بزی لائف میں ایک ماں کی حیثیت سے یہ کام کرتی ہیں، ساتھ ہی یہ اپنی جو پارلیمانی ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی سر انجام دیتی ہیں، اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دیتی ہے۔ یہ سب کچھ مینیج کرنا ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے، سو یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم میم۔ بہت شکریہ میم آپ کی تشریف آوری کا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے معزز مس ام لیلا اظہر، وہ چیئر پرسن ہے، انٹرم چیئر پرسن ہے NCSW کی۔ السلام علیکم میم۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ میڈم، آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گی، جو ہم سوال کیا تھا میں نے کہ خاتون کا ایک دن نہیں ہونا چاہیے، آپ نے مجھے انفیکٹ یہ بتایا کہ 8 مارچ صرف ایک دن ہے جو ہم خواتین کے لیے مناتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ ایک دن نہیں ہونا چاہیے، پورا سال ہونا چاہیے، اسی کو کنٹینیو کریں۔ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے ایک خاص دن تو مخصوص کیا نا عورتوں کے لیے، ان کی سیلیبریشن کے لیے، ان کی سکسیسز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ان کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میرا اپنا یہ موقف ہے، میرا خیال ہے میرے جیسے جو لوگ میرے ہم خیال لوگ ہیں ان کا بھی یہ موقف ہے کہ 365 دن میں بھی عورتوں کو آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے۔ اور ہم نے خود میں نے اپنی زندگی میں ڈیولپمنٹ سیکٹر سے جب میں نے اپنی کریئر کا آغاز کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جس طرح ہم انٹرنیشنل وومنس ڈے سیلیبریٹ اب ہو رہا ہے، تب ذرا اور انداز سے ہوتا تھا۔ وومن رائٹ آرگنائزیشنز ہی صرف کرتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں حکومت پاکستان شامل ہوئی اور اس کے ساتھ پھر پرائیویٹ سیکٹر شامل ہوا، پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، تو بڑھتے بڑھتے اب یہ ہر جگہ پہ سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی آپ کے توسط سے کہ سب سے زیادہ جو وومن ڈے سیلیبریشن کا کام شروع ہوا تھا پنجاب نے کیا تھا، جب پیکیجز وومن امپاورمنٹ کے پیکیجز آنے شروع ہوئے تو باقاعدہ اس پہ سیلیبریشنز ہوتی تھیں اور تب سب کو انگیج کر کے وہ ایک دن سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ تو اب سارے پروونسز میں یہ کام ہو رہا ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں انٹرنیشنل وومنس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف خوشیاں منائیں، لیکن ہم بہت ساری چیزوں کو ہم اس کا ریویو کرتے ہیں کہ جس نہج کے لیے یہ بنایا گیا یا جس وجہ سے یہ انٹرنیشنل وومنس ڈے کو 8 مارچ کو کیا گیا، اس کے پیچھے جو کوششیں رہی ہیں، تقریباً 100 سال کے قریب ہو گیا جب یہ وومن رائٹس کی لیبر کی موومنٹ تھی، اور انہوں نے اپنے فیکٹری ورکرز نے اپنے ویجز کے لیے، اپنے جو ان کے ساتھ استحصال ہوتا تھا فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے، رائٹس کی آواز اٹھائی۔ تو 1940 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور باقاعدہ پھر 70 کی دہائی میں اس کو ڈکلیئر کیا گیا وومنس ڈے کے حوالے سے۔ تو یہ پوری جد و جہد ہے جس کو بار بار ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ جیسے جہد کی ہے ویسے ہی ہم نے خواتین کو ان کے حقوق دلانے کے لیے بھی جدوجہد کی ہے۔ میں سبین آپ کی طرف آنا چاہوں گی، میں آپ سے بات کر رہی تھی آف دا کیمرہ جب آپ کی بزی لائف کے بارے میں، اور ڈیفینیٹلی ایک پارٹی ممبر ہونے کی حیثیت سے پارلیمنٹری پھر سیکٹری رہے ہیں آپ ابھی، IT سیکٹر جو کہ سب سے مشکل ترین سیکٹر ہے منسٹریوں کا، وہ آپ اس میں بھی کام کرتی ہیں۔ سو ایک خاتون کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی ورک لائف، اپنے بچے، پھر یہ سب کچھ بیلنس طریقے سے لے کے چلنا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ نازش. بالکل آپ نے صحیح کہا, خواتین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, مگر یہ کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ پولیٹکس میں آئے ہیں, میرا شوق تھا, تو پھر آپ کو باقی ذمہ داریاں بھی پورے طریقے سے ادا کرنی ہیں. آپ کسی بھی ذمہ داری سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتے, اور جب خواتین ہوتی ہیں تو ان کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے. مرد حضرات جب باہر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ آ کے گھر میں جو ہے وہ ذرا کم ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بہت کم مرد ہوتے ہیں جو زیادہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. مگر خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر ان کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہوں, یا اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ ہیں یا کوئی اور آپ کے جو ہے وہ گھر والے ہیں ان کی ذمہ داریوں, مگر گھر آ کے بچوں کو, ہسبینڈ کو, آپ کے جو باقی ان لاز ہیں ان کو سب کو آپ نے دیکھنا اور چلانا ہوتا ہے. ادروائز جو ہے وہ فوراً سے آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ جاتے ہیں. بالکل, یہ ضرور ہوتا ہے, کریڈیبلٹی پہ سوال ضرور آتے ہیں. تو اگر آپ کو شوق ہے کچھ کرنے کا, اور آپ ادر دین جو آپ کی ریگولر ڈیوٹیز ہمارے یہاں ٹریڈیشنل ہیں, گھر اور بچے اور سب, یا جاب, تو اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ذرا جو ہے وہ اپنے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا, تھوڑا سا نہیں, آئی تھنک زیادہ کافی پین آپ کو لینا پڑتا ہے. برڈن جی کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ ورک لائف میں بھی آپ کو خود کو ہمیشہ پروف کرنا پڑتا ہے. انفیکٹ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی, آپ ورک لائف میں جب خاتون باہر جاتی ہے, اسٹارٹ میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب خاتون گھر سے باہر جاتی تھی, چاہے وہ بیٹی ہوتی تھی چاہے وہ بہو کا, تو اسٹارٹ میں کانسیپٹ خیر کام کرنے کا اتنا تھا ہی نہیں کہ خاتون کو کام کرنے دیا جائے. ابھی یہ اس کا رجحان زیادہ بڑھ گیا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورک لائف میں ایک خاتون اور ایک میل میں کتنا جو ہے, پاسٹ میں کتنا ڈفرینس دیکھا جاتا تھا اور وہ فیل کرایا جاتا تھا خاتون کا کہ جی آپ خاتون ہیں اور یہ مرد حضرت ہیں, اور آج کل جو ہے ہم کتنا اویئرنیس کی وجہ سے اس ڈفرینس کو تھوڑا قابو کر چکے ہیں؟ دیکھیں, یہ ڈفرینس ابھی ختم تو نہیں ہوا, دنیا میں نہیں ختم ہوا, تو یہ گیپ تو موجود ہے. لیکن ہم صرف پاکستانی سوسائٹی کی اگر بات کریں تو تھوڑا سا فرق پڑا, بالکل مائنیوٹ سا فرق پڑا ہے. اس میں ایٹیٹیوڈس بدلے ہیں, رویے بدلے ہیں, بیہیویئرز بدلے ہیں. ہم نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر گھروں میں نہیں بیٹھتی, لڑکیاں پڑھ لکھ کر باہر بھی جاتی ہیں. سو اگر ہم پچھلے 50 سالوں میں دیکھیں تو ہم نے پاکستان میں بہت تبدیلی دیکھی ہے, اور اگر ہم 75 ایئرز میں دیکھیں تو ہم نے اور تبدیلی دیکھی ہے. اور دونوں طرف سے ہیں, اچھی بھی ہیں اور ذرا نیگیٹو بھی ہیں. لیکن ہم پازیٹیوٹی کی طرف بات کریں گے کہ جب آپ ایجوکیشن لڑکیوں کو ملتی ہے اور وہ پڑھتی ہیں ساتھ ساتھ, تو پھر ایسی فیلڈز میں جاتی ہیں جہاں پر پروفیشنلزم ہوتا ہے, جہاں پہ ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. تو وہ جب آگے بڑھتی ہیں تو ان کے لیے ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ پروفیشنل لائف بھی وہ اڈاپٹ کرتی ہیں, پھر ان کے ساتھ فیملی لائف بھی ہوتی ہے. پروفیشنل اور فیملی کے درمیان جو ایک امتزاج ہے اس کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ سے, اور اس کو بیلنس کیا جاتا ہے. اور اگر بیلنس نہیں کر پاتے تو پھر پرابلمس شروع ہوتی ہیں. مگر میرا یہ خیال ہے کہ مشکلات ذرا کم ہوتی ہیں اگر ہم پلاننگ کے ساتھ اور ہم اس رویے کے ساتھ چلیں کہ یہ جس طرح مرد ایک لڑکا پڑھنے کے بعد نوکری کرتا ہے, تو لڑکی کا بھی پورا رائٹ ہے کہ اس کو پڑھائی کے بعد اپنی جو پڑھائی اس نے کی ہے اس کو وہ مثبت اس کا استعمال کرے. سو یہ رویے بدلے ہیں, کیونکہ اب ہم اب 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شعور آ گیا لوگوں میں, اور وہ جو میرج کے حوالے سے جو سلسلے ہو رہے ہیں, تو وہاں کی بھی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پڑھی لکھی لڑکیاں چاہیے جو جاب کرتی ہوں. تو یہ چینج ہوا ہے. پہلے آپ نے جس طرح فرمایا کہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ باہر کام کرنے والی لڑکیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, چاہیے پڑھی لکھی ہوتی تھی لیکن کام اب دیکھیں ہمارے پاکستان کے انڈیکیٹرز جو ہیں نا, اگر ہم اس کو ٹچ کریں تو 2 سال پہلے اس پہ بات ہوئی تھی کہ جو ہماری MBBS کر کے لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور پریکٹس نہیں کریں, تو یہ 70% کے قریب تھا, اس کا سے بھی زیادہ تھا ایوریج ہے. تو ہم اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں, وقت بھی ضائع کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کا بھی حق ان کو نہیں دے رہے جو واقعی آگے بڑھ کے بڑھنا چاہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم جڑی تیار کر رہے ہیں, اسی کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اور دیکھیں ایک جو ہمارے جیسے ڈیولپنگ ممالک میں جب تک ہر گھر کا فرد کام نہیں کرے گا, تو جو افراط زر ہم فیس کر رہے ہیں اور آنے والے وقت میں کریں گے وہ پورا نہیں ہو سکتا. ہم اگر فیملی میں ایک دیکھتے ہیں جو ہمارا 6 سے 7 ممبرس کا ایک ہاؤس ہولڈ ہے, وہاں پہ اگر ایک کما رہا ہے تو وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویجز کے حوالے سے سلسلہ ہے, 37,000 تو ہماری منیمم ویج ہے, اور 37,000 منیمم ویج جب ہم کہہ رہے ہیں تو وہ گھر کے جو بریڈ ارنر ہے اس کو مل بھی نہیں رہی. ایسے ہماری میجورٹی یہ ہے, ہم میجورٹی کی بات کریں, جو ہماری زیادہ کوئی 90% ایسے لوگ ہیں جن کی منیمم ویج سے کے قریب ہے. تو وہاں پہ اگر سارے گھر کے لوگ کام کریں گے, ایجوکیشن ان کے بچوں کو چاہیے,
ان کو صحت اچھی چاہیے, ان کو اچھا ماحول چاہیے, تو پھر سب کو کام کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے, مرد ایک اور یہ ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا, ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا کہ دیکھیں گاڑی کے 4 پہیے ہیں, جب تک وہ چاروں برابر نہیں ہوں گے تو آپ گاڑی کو نہیں چلا سکتے. بالکل ایسے, یا موٹر سائیکل کے 2 پہیے, جب تک وہ دونوں نہیں کریں گے تو موٹر سائیکل بیلنس نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور آپ اس کو اگر پرانا ذرا, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم ذرا سا ریفرنس بھی دے دیتے ہیں اسلامک کانٹیکس میں. تو ہم سب سے جو ہمارے پاس اگزامپل ملتا ہے ہمیں, ایک گھر کی جو خاتون ہے جو کام کر رہی ہیں اور بزنس وومن ہے, وہ جناب خدیجہ علیہ السلام ہے. سو ہمارے لیے وہ تو رول ماڈل ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی ذمہ داری, اس وقت وہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرتی تھیں اس زمانے میں, کہ جب عالم جہالیہ کا زمانہ تھا اسلام کے بھی آنے سے پہلے, تو شی واز این انٹرپرنور اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈنگ وہ کرتی تھیں. تو ہمیں تو کہیں سے ممانعت نہیں ہے, تو یہ تو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں اور اس پہ بیٹھ گئے. کچھ ٹیبوز اور کچھ اسٹگماز ہم نے خود ہی جو ہیں اپنی سوسائٹی میں بنا لیے ہیں. سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو خاتون کا جو بیسکلی ویسے ہمیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے, تو خاتون کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن ہم اگر اپنی جو سوسائٹی ہم نے اپنے ارد گرد بنا لی ہے, اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ خاتون کو ایک بہت نازک کلی کی طرح دیکھتے ہیں, کہ مطلب اگر ایک چینٹ بھی پڑ گئی تو وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ سوسائٹی جو مولڈ ہو رہی ہے یہ ہمارے مردوں سے ہی ہو رہی ہے. کیا جو پہلے ہم کیمپینز کرتے تھے, خواتین اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی تھی, اور آج جو خاتون اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, دونوں خاتون میں فرق کیا ہے؟ میرے خیال میں اب خواتین میں اویئرنیس زیادہ ہے. خاتون جو ہیں اب لڑکیاں باہر بھی نکل رہی ہیں اور جابز بھی کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہت بڑا طبقہ ایک ایسا ہے جو ان چیزوں سے ابھی جو ہے وہ روشناس نہیں ہوا ہے. وہاں خواتین کو اسی طریقے سے بعض دفعہ غیرت کے نام پہ کاروکاری کر دیا جاتا ہے. ستی ہمارے جتنا بھی رورل جو ایریاز ہیں ہمارے, اندرون پنجاب ہو, اندرون سندھ ہو, کے پی کے بلوچستان میں, وہاں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے بھی, اور مختلف جو ہے, مگر یہ کہ مگر ابھی بھی وہاں پہ یہ مسائل ہیں کہ مردوں کے ساتھ کام کرنا, باہر نکلنا, کیونکہ جب آپ باہر نکلیں گے تو جو آپ کی سوسائٹی ہے وہاں سے لوگوں سے آپ کو انٹریکشن تو کرنا پڑے گا, اس میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ ام لیلہ نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ تو ہم برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں, مگر اسلام میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں بھی جو عورتیں ہیں ان کو مردوں سے زیادہ حقوق دیے ہیں, اور ان کی جو ہے چاہے وہ عزت و تکریم ہو, چاہے کوئی بھی اور چیز ہو, اس میں ان کو جو ہے وہ ہمیشہ آگے رکھا ہے. مرد کو اس وجہ سے ضرور جو ہے وہ کفالت کے لیے, کیونکہ وہ ایک مضبوط جو ہے وہ ڈھال ہے عورت کے لیے, اس کو ضرور وہ مقام حاصل ہے, مگر عورت کو بہت جگہ مردوں سے جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے ہی رکھا ہے. اور آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ روز قیامت جو ہے, یہاں پہ ہم باپ کا نام لگاتے ہیں اور نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے, مگر روز قیامت جو ہے وہ انسان اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. تو اس وجہ سے ہمیں تو عورتوں کو اسی طریقے سے حقوق دینے چاہیے. اور اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, چاہے وہ حضرت بی بی خدیجہ ہوں یا حضرت فاطمہ الزہرا ہوں, ان سب کو ہمیشہ عزت و تکریم جو ہے وہ اپنے سے بڑھ کر دی ہے. مطلب اپنی چادر جو ہے وہ حضرت بی بی سعدیہ کے لیے, جو ان کی دودھ شریک بہن تھی, انہوں نے اپنی چادر جو ہے وہ بچھا دی تھی کہ وہ اس کے اوپر تشریف رکھیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو جہاں لوگ پورٹرے کرتے ہیں کہ اسلام بہت ہی کنزرویٹو ہے یا خواتین کو اس میں بہت ہی جو ہے وہ دبا کے رکھا گیا ہے, تو ان چیزوں کو ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. آئی تھنک یہاں ہمارے لوگ جو ہیں اپنے ہی مطلب کی فائدے کی بات تک ہی سنتے ہیں. اچھا, آئی ٹی کی ریلیٹڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے یہ بات کی کہ کے پی میں اور بلوچستان یہاں کے علاقوں میں ابھی بھی بہت ساری پسماندہ سوچ جو ہے وہ موجود ہے. تو اسی سے میں جاننا چاہتی ہوں, ویسے آج کل جو ایک اور برننگ ایشو آیا ہوا ہے وہ سائبر کرائم بھی آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آئی ٹی سے ہی ریلیٹڈ ہے آپ کے, کہ خواتین کو آن لائن جو ہے بہت زیادہ ہراساں کیا جاتا ہے یا دھمکی آمیز میسیجز کیے جاتے ہیں. تو اس طرح آپ لوگوں کی جو منسٹری ہیں وہ کیا خواتین کو تحفظ پہنچانے کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہیں, اس پہ کوئی ورکنگ سٹارٹ ہے؟ اچھا, اس میں جو ہے وہ 2 باتیں ہیں. پہلے تو ابھی کیونکہ خواتین کا عالمی دن ہے, تو منسٹری آف آئی ٹی کے انڈر میں بھی ابھی پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جو ہے وہ برنگنگ دا جینڈر گیپ ان ٹیکنالوجی, اس کے جو ہے وہ عنوان سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جو اسی حوالے سے زیادہ تھا. ایک کہ خواتین کو ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جائے, سوشل میڈیا ہو, آئی ٹی ہو, اس کی جو ایک جسے اس کا ایک خوف ہے
اس سے جو ہے وہ خواتین کو باہر نکالا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو خواتین گھبراتی ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرنے پہ, تو اس کے چاہے وہ منسٹری آف آئی ٹی ہو, چاہے ویسے بھی آپ کی وومن رائٹس ہیں, بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ قانون سازی ہو چکی ہے اور آپ کے ایک فنگر ٹپ پہ موجود ہے, مگر لوگوں کو یا خواتین کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اگر کسی بھی قسم کا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کہیں ہراساں کیا جا رہا ہے, چاہے سوشل میڈیا پہ, یا آپ کی کوئی جو پکچرز ہیں یا اس کو جو ہے کہیں اپلوڈ کیا جا رہا ہے, کوئی اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ فوراً رپورٹ کر سکتے ہیں. اس پہ ودن 2 ویکس 14 دنوں کے اندر اس کا اندر ایکشن ہوتا ہے, اور اس کی بہت سخت سزائیں ہیں. اور سزائیں ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ حالانکہ بہت زیادہ پیکا کا جو قانون ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس کی نیگیٹیوٹی, مگر اس کی ایک پازیٹیوٹی یہ ہے کہ جہاں پہ 6 مہینے آپ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے استعمال پہ, غلط استعمال پہ جو ہے وہ تھا, وہاں پہ آپ کو وہ بڑھا کے کم از کم 3 سے 5 سال کر دی گئی ہے. اور 2 بلین تک جو ہے وہ اس کی 2 ملین تک اس کی جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ دینے کے لیے, اور اس طریقے کی اور بھی چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں. مگر خواتین کو ابھی یہ اویئرنیس نہیں ہے. ساتھ ہی بالکل ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ آئی ٹی میں ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ خواتین کو جو ہے وہ جابس دی ہیں, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو ان کا ریشیو ہے وہ تقریباً 50% ہو, اور اپنے کچھ ڈپارٹمنٹس میں ہم یہ کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے. تو میرے خیال میں ویسے تو کام کر رہے ہیں, مگر مگر مزید ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل نہیں, وہ میں اسی لیے آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا تو میرا دھیان اسی لیے گیا کیونکہ سائبر کرائم آج کل ہمیں خواتین کے کیسز ایف آئی اے کے پاس جائیں تو وہ آپ کو بے تحاشا, اور وہ زیادہ تر ہی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس خواتین ہی زیادہ آ رہی ہیں. تو یہ ریشیو بہت زیادہ ہو رہا ہے. میڈم آپ کے کام کے بارے میں, آپ خواتین پہ بہت زیادہ کام کر چکی ہیں, کام کر رہی ہیں, سو اپنا کام جو ہے وہ ہماری خواتین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان میں اویئرنیس آئے. جی بہت شکریہ. ایک تو میں سبین کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے. دیکھیں یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے یہ ہمیشہ سے تھا ہے, اور یہ ہر اس کی مختلف قسمیں ہیں اور ہر مختلف اشکال میں یہ سامنے آتا ہے. تو جب یہ جس طرح ٹیکنالوجی آئی ہے تو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سو وہ تو اس کا تو اثر انہوں نے بتا دیا. لیکن جو ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیس وائلنس کی جو نئی ٹرمینالوجی ہے نا, یہ کچھ سالوں میں سامنے آئی ہے, جس میں باقاعدہ اس میں انٹرنیشنل حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں, اور اس کو باقاعدہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح خواتین کی زندگیوں میں اثر انداز ہو رہا ہے. اور نہ صرف خواتین کی بلکہ اور بھی ایسے ورنیبل طبقات ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں, اور جو اس طرح کے ٹرانس کمیونٹی ہیں وہ فیس کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی. قوانین اب یہ بنے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے قوانین بنے ہیں, ان کا اطلاق ہو رہا ہے, اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی نا کہ کہاں جائیں. جس طرح ایک زمانے میں وائلنس اگینسٹ وومن کے حوالے سے ہم کہیں جب جاتے تھے تو کسی کے گھر میں کوئی تشدد ہوا ہے, اس کے ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے, تو وہ رپورٹ نہیں لکھتے تھے کہ جی یہ آپ کا گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اب ڈومیسٹک وائلنس کو اکنالج کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے وومن رائٹس آرگنائزیشن نے بہت دہائیاں لگائی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک جینڈر بیس وائلنس کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ خود اس میں حکومت نے کتنے اچھے قوانین بنائے ہیں, اور اس میں اطلاق کرنے کے لیے بڑے بڑے اسٹرکچرز میکنزمس کو سیٹ اپ کیے کہ تاکہ عورتوں کو تحفظ مل سکے. اور یہ اس وجہ سے ہے جو آپ نے شروع میں بات کی, جو بچیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے, کہیں پہ ایکسیپٹنس ہے کہیں پہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو وہ جو اس طرح کے تناؤ ہوتے ہیں تو وہ تشدد آمیز رویے جو ہیں وہ گھروں کے اندر, اور پھر ان کو اس کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. تو سپورٹ میکنزم پورے پاکستان میں موجود ہیں. اس پہ دوسری بحث کی جا سکتی ہے کہ ان کی رسائی ہے کہ نہیں ہے, لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے, لیکن بہت کام ہوا ہے. ہمیں اس کو اسکیل اپ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو دیکھیں ہمارا جو ادارہ ہے نیشنل کمیشن دا اسٹیٹس آف وومن, وہ تو ایک اوور آرچنگ ادارہ ہے, ایک اسٹیٹوٹری باڈی ہے جو خواتین کے حوالے سے جتنے قوانین بن رہے ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے لیے, اس کی ایک قسم کی اوور سائٹ کرنے کے لیے, اور جہاں پہ کوئی اس طرح کے لکوناز وہ ہیں تو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ایک بہت بڑا کام ہے انگیجمنٹ کا, کولیبوریشن کا, اور پھر نئی اسٹریمز میں تحقیق کر کے پالیسی لیول کے انفارمیشن دینے کا. ابھی جو ایک کام وزیر اعظم کے پچھلے سال کے پیکج کے حوالے سے ہو رہا ہے وہ جینڈر پیرٹی رپورٹ
کو مرتب کرنے کے حوالے سے کام ہے. سو وہ اس وقت تو ہمارے پاس پروونسز کی جینڈر پیرٹی رپورٹ تھیں، پنجاب کی تھی، اب بلوچستان نے تیار کر لی ہے، لیکن یہ آئی سی ٹی کی پہلی دفعہ آ رہی ہے. اور اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ 2026 میں کمیشن جو ہے نیشنل جینڈر پیرٹی رپورٹ کی طرف جائے گا. اس کا مقصد کیوں ہے ہمیں رپورٹ کو بنانے کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے انڈیکیٹرز جو ہیں بیرون ممالک میں کسی اور طریقے سے دیکھے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس جہاں پہ ڈیٹا موجود ہے بھی اور ڈیٹا موجود نہیں بھی ہے. جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے تحت ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں، اس میں کئی جگہ پر ابھی ہم نے جو انالیسس کیا ہے اس میں ہمارے پاس یہ سامنے آ رہا ہے کہ کتنے ایسے سب انڈیکیٹرز ہیں جہاں پہ ہم ڈیٹا کلیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اور اگر ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیں اپنے نیشنل سروس میں تو ہمارے پاس وہ سارے اعداد و شمار آ جائیں گے، جس میں سے ایک جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے بھی ہے، اور اسی طرح آپ کا ویج کے حوالے سے ہے، لیبر فورس کے حوالے سے ہے، وہ لوگ جو غیر رسمی شعبے میں کام کر رہی ہیں عورتیں. تو اس طرح کی چیزیں جو جب ڈیٹا میں ہمارے پاس آئیں گی تو پھر پالیسی سازی بھی اس کے لیے بہتر ہو سکے گی. تو یہ ایک انشاءاللہ 8 مارچ کو وزیر اعظم اس کو لانچ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے کہ ہم نے اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں جو اعداد و شمار کے حوالے سے ہمیشہ ایک کوسچن مارک آتا ہے اس کو ہم ایڈریس کر سکیں. یہ چیلنج ہم بہت عرصے سے فیس کر رہے ہیں. It is a very challenging thing to do. اور پھر ایک جی تھینک یو سو مچ. اس کا پھر ایک اگلی اسٹریم یہ ہوگی، ہمارے پاس بیٹھی ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ، ہم نے یہ سوچا کہ نیکسٹ سیکنڈ تھرڈ فیز میں ہم یہ ڈیٹا اویلیبل رکھیں گے اپنے پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے، تاکہ وہ ان کو 1 کلک پر اویلیبل ہو ڈیٹا. لیکن اس طرف جانے کے لیے ہمیں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ آ رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ جی ڈیٹا کہاں پر ہے، چیزیں کہاں پر، بہت ساری ڈیٹا بیسز موجود ہیں، لیکن یہ ایک 1 کلک پہ ہوگا. تو جو ڈیٹا ایکسیس کر سکیں گے ہیلتھ کے حوالے سے، لیبر فورس کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، انٹرپرنورس کے حوالے سے، سارا کچھ جو لیڈرشپ کے حوالے سے، تو ہم ایک ونڈو میں کر دیں گے. سو ہم نے اس پہ اب ہمارا پلان بن گیا انشاءاللہ. تو ہم اس کو آنے والے تقریباً مجھے لگتا ہے 1 سے 2 سال لگیں گے کہ ایکسیسیبل ہوگا ڈیجیٹلائز ورلڈ کے حوالے سے. بلکہ آپ کی ہمیں سپورٹ بھی چاہیے ہوگی اس میں. ضرور وہ ہمیشہ سے انشاءاللہ اویلیبل ہی رہیں گی، کیونکہ خواتین ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی تو ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا میڈم، آپ نے فرسٹ اسٹیپ کی بات کی، آپ اس ڈیٹا کے آگے جو ہیں کیا لگتا ہے ہمیں کہ پھر جو کیسز یا جو جتنی ہمیں مسائل جہاں جہاں نظر آئیں گے اس پہ بھی آگے کام ہوگا ان مسائل کی؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں میں نے شاید میرا تجربہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے کیونکہ میں نے بہت فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے. میں نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب میں نے جس طرح بھی آپ کے سامنے یہ بات کی کہ وہ رپورٹ نہیں ہوتی تھیں پہلے. جی بالکل. تو جب پالیسی سازی کی طرف جاتے تھے وومن رائٹس آرگنائزیشن تو انہوں نے کہا جی کہاں پہ ہوتی ہیں ڈیٹا، کہاں پہ رپورٹیں، کہاں پہ ہوتی ہیں؟ تو وہاں پہ ہمارے پاس نہیں تھیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوا کہ جو وومن رائٹ آرگنائزیشنس نے ڈیٹا مرتب کرنا شروع کیا. انہوں نے رپورٹ کرنے شروع کر دیے. وہ کیسز جو اخباروں میں رپورٹ ہو رہے تھے اس کو باقاعدہ ٹیبولیٹ کر کے اس کی بنانی شروع کر دی ڈائریکٹریز، اور وہ ہم پھر پالیسی لیول پر اس کو استعمال کرتے تھے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی میں یہاں پر یہ اس طرح کے تشدد آمیز چیزیں ہوئی ہیں. اور میں نے خود کیونکہ بہت کام کیا اور فیلڈ میں مجھے یاد ہے کہ جب تیزاب گردی کے حوالے سے تھا تو وہاں پہ بہت ایک زمانے میں پنجاب کے اندر تیزاب خواتین پہ پھینکا جاتا تھا اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا. میں نے خود پرسنلی بھی کیسز ڈیل بھی کیے ہوئے ہیں اس کانٹیکس میں. تو پھر وہ تیزاب کو کرنے کے لیے ایسڈ تھروئنگ کا بل بھی آیا تھا اور پھر ساری چیزیں ہوئی تھیں. تو وہ ساری چیزیں رپورٹنگ کے بعد ہوئی ہیں. اگر رپورٹنگ نہ ہوتی تو ہم اس پہ کوئی پالیسی لیول کے اسٹیپس نہ لے سکتے. تو اس میں میں سمجھتی ہوں سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا ایک بہت کلیدی کردار رہا ہے، اور حکومت کے سامنے وہ سارے حقائق، وہ سارے اعداد و شمار لانے کے کہ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ہمیں بند کروانے کے لیے یا ختم کروانے کے لیے یا کم کروانے کے لیے ہمیں اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. اور اس نے بالکل حکومت پاکستان نے ان چیزوں کو سنا، تھوڑا ٹائم لیا لیکن ان چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک جو ڈیٹا کی بات آپ نے کی، کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ دیکھیں جس طرح حالات و واقعات ہیں. میرا اپنا یہ رہا ہے اس میں کہ واقعات ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اب رپورٹنگ ہو رہی ہے، اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہ جانا. پہلے بھی ہو رہے تھے لیکن رپورٹنگ نہیں لوگوں کو پتہ. اب دیکھیں اب ایک جس زمانے میں ہراسمنٹ کا بل آیا، ہراسمنٹ ایٹ ورک پر 2010 میں،
تو جب ہم برڈس پرسن کے آفیسز بنے تو لوگوں کو پرابلم ہوتی تھی کہ یہ کیسز کیسے رپورٹ کیے جائیں, تو وہاں پہ بھی نہیں ہوتا تھا برڈس پرسن. لیکن آہستہ آہستہ جس طرح اویئرنیس ہوئی تو اب آپ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم چاہیں گے ہماری رسائی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے, جیسے کہ انفیکٹ وہ بچوں کے ایک ٹائم پہ زیادتی کے کیسز آئے تھے, انہوں نے زینب ایکٹ پہ نکالا تھا, تو جب ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو ہی ان پہ آگے جو ہے کوئی لائحہ عمل بھی تیار ہوتا ہے, لیکن پہلے واقعی میں بالکل رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی. انفیکٹ ایسی جگہ ابھی بھی موجود ہے جہاں کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. میڈم آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کراچی میں ہم ویسے زیادہ یہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں خواتین کے ساتھ, چوریاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر, تو اس کے لیے جو ہے کیا خواتین کے لیے اسپیشلی جو خواتین جو ہیں رکشوں سے جاتی ہیں یا پھر ٹریول کر کے جاتی ہیں, رات کو لیٹ نائٹ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر باہر نہیں نکل سکتی, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ اصل میں کراچی کیونکہ گنجان آبادی والا بہت بڑا شہر جی, بھی ہے, ویسے تو آفیشیل جو ہے 1.95 کروڑ مگر تقریباً جو ہے وہ 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ, اور پھر وہ اربن ایریا ہے, مطلب آسانی سے رسائی ہے, خبریں جو ہیں وہ جلدی جو ہے وہ باہر آ جاتی ہیں بنسبت اس کے اندرون ہے دور دراز علاقوں کے, تو اس وجہ سے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور یہاں پہ میں بلکہ یہ بتاتی بھی چلوں کہ منسٹری آف آئی ٹی کے انڈر میں ہم لوگوں نے جو NITB ہمارا ایک ادارہ ہے, اس کے تھرو ہم نے جو ہے وہ ایک یہ جو مسنگ بچے چلڈرنس جو ہوتے ہیں مسنگ چلڈرنس کے لیے ہم نے ایک زینب اپلیکیشن کے نام سے ایک ایپ بھی بنائی ہے. اس کے تھرو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ساری جو بچے ہیں ان کی جو ہے وہ معلومات اس پہ ڈال سکتے ہیں, اور فوراً جو ہے وہ جو بھی ادارے ہیں وہ آپ کو اپروچ کر لیں گے, اور جو دوسرے مسنگ بچے کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں اور پھر کنیکٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ وہ کس شہر سے کہاں ہیں, کیونکہ بچے جو ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر اسمگل بھی ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے وہ ہم نے بنائی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے کہا کہ ٹریولنگ کا جو ایک مسئلہ ہے, تو اس میں جتنی بھی ہماری خواتین ٹرین کے پیسنجرز وغیرہ ہیں اس کے لیے ہم نے سہیلی ایپ ایک بنائی ہے, وہ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی کے اندر میں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس سے اویئرنیس اور چیزوں کو جو ہے نا وہ جلدی جو ہے وہ کیا جا سکے. بالکل ایسا ہی ہے, اور بالکل یہ اوور نائٹ تو ایک چیز جو ہمیشہ سے غلط اگر چلتی آئی ہو تو اوور نائٹ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی. اچھا یہ بتائیے کہ خواتین جو ہیں وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو اپرچونیٹیز درکار نہیں ملتی ہیں, جیسے کہ کچھ خواتین کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ بزنسز ہوتے ہیں بٹ وہ آگے بگ پلیٹ فارمز ان کو نہیں مل پاتی ہیں اور وہ نہیں آ پاتی ہیں. کیا میسج کیا پیغام دینا چاہیں گے ان خواتین کو بھی کہ وہ کیا جو ہے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے کیا کر سکتی ہیں, کیونکہ خواتین ہماری ہے بہت ہمت والی خواتین ہیں, کرنا وہ بہت کچھ چاہتی ہیں لیکن ایک راستہ جو گائیڈنس ہے وہ ان کو نہیں مل پاتی ہے. ہاں نازش, مجھے سیاست میں بہت سال ہو گئے اور اس طریقے سے اکثر یہ ہوتا تھا ہم کہیں جاتے تھے تو جیسے آپ نے کہا کہ کیا میسج, تو اب میسج سے آگے بڑھ کے پریکٹیکلی جو ہے نا یہ چیز اویلیبل ہے الحمدللہ, کیونکہ میں پارلیمانی سیکرٹری ہوں آئی ٹی کی اور ہم نے اس میں کافی کام کیا ہے. تو آلریڈی جو ہے وہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے پلیٹ فارمز موجود ہیں منسٹری آف آئی ٹی کی, آپ ویب سائٹ پہ NITB کام کر رہا ہے, اگنائٹ کے انڈر میں نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں جس میں جو ہے وہ خواتین بھی موجود ہیں. اچھا جو ایسے علاقے ہیں جیسے بلوچستان KP کے, یہاں کے لیے ہم پلان کر رہے ہیں, اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے ہم کر چکے ہیں کہ جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے وہ پرٹیکولرلی جو ہے وہ جو خواتین کے لیے ورک پلیس ہو جہاں پہ جا کے وہ اپنے اسٹارٹ اپس شروع کر سکیں, اور جب وہاں سے آپ کو جو ہے وہ آپ کے اسٹارٹ اپس کے لیے جو ہے وہ انوائرمنٹ بھی پروڈیوس ہو جائے گا اور آپ کو اسپانسرز بھی پروڈیوس ہو جائیں گے اگر وہ آپ کو کنیکٹ کراتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اور وہ آپ کام کرنا چاہتی ہیں اور اس کو ٹیکنالوجی اور آپ کے پاس اتنا جو ہے وہ کیپٹل موجود نہیں ہے, تو پھر ایسے انویسٹرز موجود ہیں جو وہ آپ کو ہم جو ہے ان کے تھرو کنیکٹ کراتے ہیں, اور پھر وہ آپ گھر بیٹھے کچھ گھنٹے کے لیے جائیں اور ایز اے انٹرپرینیورشپ آپ اپنے ساتھ اور خواتین کو انگیج کریں اور پھر اپنا کام شروع کریں. اور ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں, بچوں کے لیے بھی ہیں بچیوں کے لیے بھی ہیں, مگر یہ کہ خواتین کے لیے ہم نے ایسے علاقوں میں خاص طور پہ جو ہے وہ ورکنگ کی ہے. مزید اگلے 2 سال میں ہم مزید اس طرح کے جو ہے وہ روزگار کے پروگرام شروع کر رہے ہیں, ای روزگار کے نام سے سینٹرز شروع کر رہے ہیں, اور ایسی بہت ساری چیزیں ہم آلریڈی کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ گھر بیٹھے ایسے کورسز اویلیبل ہیں جو ہم کروا رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ PSEP کے انڈر میں کروا رہے ہیں, اگنائٹ کے انڈر میں کرا رہے ہیں, کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے گرافک ڈیزائننگ یا کچھ آپ باہر نہیں جانا چاہتی ہیں, آپ کے اوپر بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, گھر کی اور ذمہ داریاں ہیں, تو آپ گھر بیٹھے 2-4 گھنٹے اپنے جو ہے وہ دے کے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کمپیوٹرز یا اس پہ موبائل پہ, اور آپ اس طریقے سے اپنے لیے ارننگ بھی کر سکتی ہیں. آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہوگا اور آپ جو ہے وہ ایک سیلف جو ہے وہ آپ اپنا انڈیپینڈنٹ ہو سکیں گے. اور اس سب کی انفارمیشن جو ہے وہ منسٹری آف آئی ٹی کے ایپ جی بالکل
ٹھیک ہو گیا. جو بھی سن رہے ہیں اور جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو آئیڈیا اس سے پہلے نہیں تھا تو ان کے جو ہے آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے, اس پہ ساری انفارمیشن موجود ہے اور یہ بہت اچھا بھی ہے. انفیکٹ میں خود بھی کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہوں گی, کوئی نیا کورس, کیونکہ پڑھائی جتنا بھی انسان کرے کم ہی ہوتی ہے. مس ام لیلا, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری خاتون, ہماری جو بچیاں ہیں آج کل, وہ بہت پڑھ لکھ اب تو رہی ہیں, ایسا ہے کہ بہت نیو جو آئیڈیاز ہیں. پہلے آئی ٹی میں ہماری بچیاں نہیں ہوتی تھی, ایپ ڈیولپمنٹ اور گیم ڈیولپمنٹ ان میں بچیاں نہیں آ رہی تھی, لیکن اب وہ اس میں بھی آگے ہیں. آپ کھیل میں دیکھیں, جوڈو کراٹے میں بھی بچیاں آتی ہیں, ماشاءاللہ اچھے اس سے جو ہے کارکردگی دکھاتی ہیں. کیا لگتا ہے کہ ہماری بچی جو ہیں وہ آگے مزید جو ہیں کتنا ابھر کر آ سکتی ہیں اگر ہم ان کو اسی طرح حوصلہ افزائی کے ساتھ ایسی ہی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے رہیں؟ دیکھیے ہمارے ملک میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے جی, یہ اس بات سے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور انٹیلیجنس بھی ہے, وہ بھی بہت زبردست ہے, اور تھوڑا سا گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور پریکٹیکل ان کو جو ایجوکیشن کے ساتھ ان کو اسکلز ڈیولپمنٹ کی طرف اگر لایا جائے اور ان کو ایپٹیٹیوڈ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے ان کو کریئر گائیڈنس دی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ کریئر پاتھ ان کا وہاں سے ہی ہائی اسکول سے ان کا ڈٹرمن ہو جائے گا اور پھر اس طرف چلیں گے. جس زمانے میں ہم پڑھے تھے وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں تھیں, لیکن اب میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. اگر یہی اسٹریم رہی اور اگر ہم صرف اربن کو ٹچ نہ کریں, ہم رورل اور پھر پبلک پرائیویٹ اسکولوں کے اندر ایک سسٹم کریٹ کر دیں جہاں پر ہم ہائی اسکول سے ہی بچوں کو ان کی ایپٹیٹیوڈ کے حوالے سے ان کو کریئر پاتھ پرووائڈ کر دیں, تو آپ کے پاس ایک ایسی ورک فورس تیار ہوگی اگلے 10 سالوں میں جو کمپیٹ کر سکے گی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. اور وہاں پہ ہمارے پاس انٹیلیجنس اور ہائی ٹیک جو ٹیکنالوجی ہے اس میں کوالیفائڈ لوگ ہوں گے. اور ابھی بھی ہمارے بچے جو ہیں جو یہاں سے گئے ہیں اور باہر جا کے سرو کر رہے ہیں وہ آئی ٹی میں بہت انہوں نے کام کیا ہوا ہے. سو اگر میں آپ نے جو بات کی کہ اگر لڑکیاں آئی ٹی کی طرف آتی ہیں تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بیسٹ پروفیشن ہوگا. اور اب ہم نے دیکھا بھی ہے نا کہ جیسے کمپیوٹر کے حوالے سے اینیمیشن کے حوالے سے, پہلے تو یہ شروع ہوا تھا نا, انجینئرنگ تھی اس کی ساری, اور اس کے بعد اب یہ دوسری طرف بھی آ گئی, اس کی تھوڑی سی اور شارٹ کورسز ہو گئے ہیں. تو اس میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, اس میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور ووکیشنلس کے حوالے سے, انٹرپرنورشپ کے حوالے سے, تو وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے آگے. کمیونیکیشن اسکلس بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. سو اس ٹیکنالوجی کو ہم نے خود بھی میں نے اپنے طور پر اپنے جس میں ادارے میں کام کر رہی ہوں تو وہاں پر میں نے آئی ٹی سے ریلیٹڈ فائنینشیل انکلوژن کو انشور کرنے کے لیے بزنس ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیکس کے طور پہ 2013-14 میں ہم نے پریکٹیکل ایکسپیرینس کیے تھے کہ وہ عورتیں جو کہ غیر رسمی شعبے میں کام کرتی ہیں اور ان کو اگر ہم یہ نیٹ ورک پرووائڈ کریں اور ان کو ہم آئی ٹی پہ لے کر آئیں تو ان کا کاروبار کیسے فروغ پا سکتا ہے. تو ہم نے ریزلٹس دیکھے, اس کے اچھے ریزلٹس آئے, تو پھر ہم نے اس کو اسکیل اپ کیا. اب باقاعدہ اسٹریم بن گئی ہے ہمارے کہ ہم مائکرو انٹرپرنورشپ کی طرف ان کو لا رہے ہیں, مگر ہم پہلے ان کو اور وہ عورتیں ہیں جو کہ پڑھی لکھی بھی شاید نہیں ہیں لیکن ان کے پاس اسکلز ہیں, ہنر ہیں, اور وہ کام کرنا چاہتی ہیں اور کمیونٹی میں کام کر رہی ہیں, اور وہ اپنے کاروبار کو سمجھتے ہوئے کام کر رہی ہیں. تو آئی ٹی ان کے لیے ایک بہتر مارکیٹ فراہم کر رہا ہے, آئی ٹی کا یوز ان کے لیے بہتر ہو رہا ہے اس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب وہ بینکنگ کی طرف جا رہی ہیں فائنینشیل انکلوژن میں, تو ان کے 100% ریزلٹس آ رہے ہیں. اس سے کاروبار بھی ان کا بڑھ رہا ہے اور اسٹیبل بھی ہو رہا ہے, اور وہ پھر کہیں پہ تو ایسے بھی گروپس ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف چلے گئے ہیں. اور میں مائنڈ ہوں کہ وہ عورتیں ہیں جو پڑھی لکھی نہیں ہیں, شاید 8ویں پاس ہیں یا میٹرک ہیں, شاید اس سے بھی نیچے ہیں, لیکن انہوں نے آئی ٹی کو اڈاپٹ کیا ایز اے ٹول آف بزنس. سو میرا خیال ہے کہ یہ میڈم کے پریزنس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جب ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے پورے پروگرام کو, تو ہم جتنی ڈفرینٹ ہمارے پاس سیکٹرز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی نیڈس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں, اور جو لیوڈ ان ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, جو بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان کو اسکیل اپ کیا جائے. سو پوٹینشیل تو بہت ہے, اور میں نے یہ خود اپنے اس میں دیکھا ہے کہ یہ ابھی ہم اگر میں بتاؤں کہ پچھلے کچھ عرصے میں 500 کا ڈیٹا آیا ہے, تو ہمارے لیے یہ بہت مطلب سرپرائزنگ تھا کہ اس میں 100% ریزلٹس آئے ہیں کہ خواتین نے اڈاپٹ کی ہیں وہ چیزیں, اور اڈاپٹ کرنے کے بعد پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہے. سو ایک ایسا سیکٹر جس کو ہم مارجنلائز سیکٹر کہتے ہیں, اگر ہم اس میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو جن کے پاس سب سہولتیں ہیں اور وہ تو فلرش کریں گے. سو اس لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ ہماری جو مٹی ہے بہت زرخیز ہے, اس کو بس آبیاری کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آخری میسج لینا چاہوں گی آپ دونوں سے 8 مارچ کے حوالے سے.
اچھا، میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم 8 مارچ کو یہ خواتین کا عالمی دن مناتے ہیں، 1911 سے منا رہے ہیں، مگر ہر دن جو ہے وہ خواتین کا ہے. اور ہمیں یہ چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی بہت ساری چیزوں میں ہم جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں، اور اگر ہمیں اس ملک کو ترقی دینی ہے تو خواتین کو جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً کام کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے مردوں کو انہیں سیف اور سیکیور انوائرمنٹ دینا پڑے گا. ان کے جو بھی حقوق ہیں، چاہے ان کی تعلیم کے ہیں، چاہے ان کے سماجی حقوق ہیں، چاہے ان کے سیاسی حقوق ہیں. سیاست میں بھی ابھی خواتین آنے سے تھوڑا گھبراتی ہیں، یا فیملیز اتنا سپورٹ نہیں کرتی ہیں کہ پروفیشن ایسا ہے. تو ہمیں خواتین کو، جو بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر کی خواتین ہیں، مردوں کو چاہیے کہ ان کو آگے بڑھنے میں مدد کریں، تبھی یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میڈم آپ کا میسج؟ میں تو ساری باتیں کر دی. نہیں، اسپیشلی آپ سے میں میسج لینا ان پیرنٹس کے لیے بھی لینا چاہوں گی جو اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کی طرح، جو میل کی طرح نہیں رکھتے ہیں، اور ان کو اس طرح ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کرتے ہیں جس طرح وہ اپنے میل کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت ایک چیز نا دیکھنے میں آتی ہے. یہ اسٹگمیٹائزیشن ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور میں میڈم کی بات سے ذرا تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ پاکستان کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. ہم اگر کبھی اپنا انالیسس کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، مگر ہم اس کو صحیح طرح پورٹری نہیں کرتے، ہم اس کو پروجیکٹ نہیں کرتے. اگر ہم اس کو کلیکٹیولی پروجیکٹ کرنا شروع کریں تو ہم شاید بہت سارے ممالک سے آگے ہی ہوں گے. ایسا نہیں ہو رہا، جو کہ ہونا چاہیے. میرا جو میسج ہے آج کے دن میں آپ نے جس طرح فرمایا کہ میں ینگ بچوں کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جو ملک کی باغ دوڑ ہے وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آنی ہے، اور آپ لوگوں نے، یہ وقت ہے آپ کے لیے کہ جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اس کو آپ سیکھیں اور اس پر پوری طرح دیانتداری سے عمل درآمد کریں. اور عورتوں کو اور مردوں کو، یا بچیوں کو اور لڑکوں کو آپ جنڈر کی بنیاد پہ اس پہ تفریق نہ کریں. بالکل بحیثیت سٹیزن آف پاکستان دیکھیں، اور سٹیزن آف پاکستان کی حیثیت سے آج ہمیں ہر اس بچے کی ضرورت ہے جس نے آگے بڑھ کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک کے ساتھ، ملک کے جو ہمارے بلیک جو ہمیں لگ رہا ہے کہ جو گیپس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو میں چاہوں گی کہ جتنے بھی بچے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا مائیں دیکھ رہی ہیں اپنے بچوں کو، یہ سمجھیں کہ کل کی انہوں نے شہری بننا ہے. انہوں نے مرد اور عورت تو ان کا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بحیثیت شہری وہ اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم کا. مس سبین آپ کا، مس لیلا آپ کا. بہت اچھی گفتگو رہی، بہت سیر حاصل گفتگو رہی. امید کرتی ہوں کہ جو حاضرین ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی اس دن کے حوالے سے اتنا اندازہ ہو، پہلے سے بھی ویسے آپ کو اندازہ تو ہوگا، ایسے تو نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کسی اندھیرے میں رہ رہے تھے، لیکن جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ ایک خاتون ہی ہوتی ہے جو ہماری ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، وہی ایک گھر کو بناتی بھی ہیں، سنوارتی بھی ہیں. ایک بچے کا جو بچپن ہے، اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اپنی ماں ہی اس کی کر سکتی ہے. تو کل کا جو مستقبل ہے، ہمارے جو نئے آنے والے بچے ہیں، وہ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، تبھی تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں جب ہماری آج کی ماں، ہمارے آج کی جو بچی ہے وہ تعلیم سے آراستہ ہوگی. اور اسی پیغام کے ساتھ میں بھی آپ سب سے اجازت چاہوں گی. 8 مارچ کے دن ہر اس خاتون کو یاد رکھیے گا اور اسے خراج تحسین پیش کیجیے گا جو آپ کے آس پاس ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.